اور وہ چونکہ گنجائش تھی تو پھر اللہ نے دل بھی جوڑ دیے اور ہمیں ملا بھی دیا ہے الحمدللہ۔ شیخ امجد عزیز صاحب کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، کیونکہ اس محبت کی بنیاد تو انہوں نے بہرحال رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ تو لوکل ایشوز جو ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے بات کرتے رہیں گے۔ شیخ شاہی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، ان کی تعریف ٹھیک کی گئی ہے، وہ بڑا ویلیویبل نوجوان ہے، لیکن آپ کو انہیں بلانا چاہیے تھا، اور اگر وہ نہیں تشریف لائے عمرے پہ گئے۔ عمرے، اچھا ٹھیک ہے، ٹی وی یہ چینل ہے اس کر کے میں کوئی مزید تبصرہ نہیں کرتا، لیکن جب وہ خیر سے عمرے سے آئیں تو وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس کالونی کے لیے اس کی بڑی خدمات ہیں شاہد۔ تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ شاہد کو سمجھائیں، جب جماعتیں فیصلے کرتی ہیں تو پھر آمنا و صدق نہ کرنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے ہوں گے جماعتوں میں ہماری زندگی میں، اسی پارٹی میں، جو ہمیں اچھے نہیں لگے ہوں گے، لیکن ہم نے ہمیشہ جماعت کے فیصلے کو، مجھے 7 بار پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، 7 ٹائم صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملتا تھا۔ اس کی وجوہات تھیں جو پرانے لوگوں نے پتہ ہے، ہر بار جس کو ٹکٹ ملتا تھا میں اسے اپنے کندھے پہ بٹھا کے اس کا الیکشن لڑتا تھا۔ جب آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر اسکائی از دی لمٹ، پھر بڑی اسپیس ہے پالیٹکس میں، بڑی اسپیس ہے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آج پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میں اپنے دل کی بات زبان پہ لاتا ہوں، اور جب کوشش کرتا ہوں کہ آج کل میں ٹی وی پہ نہیں جاتا 8-10 سال سے، ٹاک شوز پہ، کیونکہ آدھا سچ میں بولنا نہیں چاہتا، پورا سچ شاید لوگ سن نہیں سکتے، تو میں پھر چپ ہو جاتا ہوں، لیکن جب بولتا ہوں تو پھر پورا ہی بولتا ہوں۔ میرے لیے خوش بختی ہے کہ صدر میں واپسی ہو گئی ہے۔ پچھلی بار ہمارے مہربانوں نے ایسی کینچی چلائی تھی عمران خان صاحب کو جتوانے کے لیے کہ میرا جو ولیج ایریا تھا، اسٹرانگیسٹ ہولڈ ایریا جہاں سے نعیم شہزاد صاحب ہیں، وہاں ہم نے کوئی 1.5 ارب کی وہ کی تھی، ڈیولپمنٹ کی تھی، پورا کچے کا علاقہ پکا کر دیا تھا، تو وہ کاٹ دیا گیا۔ صدر کو بھی اسی لیے الگ کیا گیا پلان کے تحت، کیونکہ یہاں سے ہمیں ووٹ ملتے تھے زیادہ۔ مقصد تھا کہ خان صاحب جو تھے ان کو جتوایا جائے۔ خان صاحب جیت گئے یا جتوا دیے گئے 500-550-600 ووٹوں سے۔ ری کاؤنٹ کے اوپر ثاقب نثار صاحب بیٹھ گئے تاکہ ری کاؤنٹ اگر ہو جاتا تو وہ ایکسپوز ہو جاتے۔ پھر میں اور سلمان صاحب جیل چلے گئے، ہمیں جیل جانا تھا کیونکہ یہ فیصلہ تھا طاقتوروں کا کہ یہ جیل جائیں گے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ اصل بات آگے سے شروع ہوتی ہے، جب ہم ان نتائج کو جنہیں ہم نے نہیں مانا تھا مگر ہم اسمبلی میں گئے، اس وقت یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اسمبلی سے باہر رہیں اور ڈس آرڈر کریٹ کریں۔ پاکستان چند سالوں سے ایسی سچویشن میں آ گیا ہوا ہے کہ ڈس آرڈر جو ہے وہ ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے سپریم لیڈر کے اور ان کی صاحبزادی کے جیل میں ہونے کے باوجود ہم نے اسمبلی کا بائیکاٹ نہیں کیا اور وہاں سے استعفیٰ نہیں دیا، اور ہم اپوزیشن کی سیٹ پہ بیٹھ کے، اور اپوزیشن کی سیٹ پہ بیٹھ کے شہباز شریف صاحب جیل سے آتے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ، اور وہ پیشکش کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مساق معیشت کرنا چاہیے۔ یہ پیشکش کی تھی نا جس کا عمران خان صاحب نے مذاق اڑایا اور اس گولڈن اپرچونٹی کو ضائع کر دیا۔ بھائی اپوزیشن آپ کو کہہ رہی ہے کام تو گورنمنٹ کا ہے، کر اپوزیشن رہی ہے، مان جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک ایگریمنٹ ہوگا اور ملک کی اکنامک پالیسیز میں کنٹینیوٹی آ جائے گی، اور پھر کوئی بھی آئے گا کوئی بھی جائے گا، وہ تسلسل جو ہے اس کو وہ انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ وہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں، مجھے تو تقریباً یقین ہو گیا کہ اپر سٹوری خالی ہے، تو وہ ہر بات کو نیگیٹو لیتے تھے، یا سیڈسٹ ہیں یا اپروچ ایسی ہے کہ پازیٹو سائڈ پہ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو تصویر کا سیاہ پہلو ڈارک سائڈ دیکھتے ہیں اور اس کو دوسری طرف سے نہیں دیکھتے۔ سو انہوں نے ایک نہیں دو نہیں، انہوں نے سارے مواقع ضائع کیے ہیں بات کرنے کے، ڈائلاگ کے، ریزالو کے، ملک کو جوڑنے کے اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے۔ یہ سمجھ آ جانی چاہیے کوئی اکیلا اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال سکتا۔ ہمیں تو یہ سمجھ بہت پہلے آ گئی تھی، ہمیں تو اسی وقت آ گئی تھی جب ہم نے محترمہ کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا، انہیں بھی آ گئی تھی، ہمیں بھی آ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں جھڑپیں کرتے ہیں،
لیکن جب وقت آتا تو بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل پہ. ساری دنیا میں سیاستدان اس طرح ہی چلتے ہیں, ایشوز پر اختلاف کرتے ہیں, لیکن جب لارجر انٹرسٹ آتا ہے نیشن کا یا ریاست کا, اکٹھے بیٹھ کے راستہ بناتے ہیں. یہ صاحب بیٹھنے کے لیے کیا, یہ تو ہاتھ ملانے کے لیے, آنکھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. 5 سال قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب نے کسی سے سلام نہیں لی, ہم میں سے سلام بھی دور کی بات ہے, آنکھ بھی نہیں ملائی, آئی کانٹیکٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. تکبر کی کوئی حد ہونی چاہیے. کسی کو ہیٹ سمجھنا اچھی بات نہیں ہے. یہ حالات تھے کہ وزیر اعظم جب اپنی سیٹ پہ آتا ہے, میں 2002 سے قومی اسمبلی میں ہوں,